بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دو سوالوں کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے سر کی کتنی قیمت رکھی گئی، اور دوسرا سوال ہے کہ یہ قیمت کیوں رکھی گئی۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے سر کی قیمت جو ہے وہ 4 کروڑ روپے تک رکھ دی گئی ہے۔ 1 کروڑ روپے تحریک لبیک پاکستان کے نائب امیر پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کی طرف سے جو ہے یہ قیمت رکھی گئی، اور اسی طرح 2 کروڑ روپے ایک اور مولانا صاحب ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے 2 کروڑ روپے کی جو ہے قیمت رکھی۔ اسی طرح ایک اور مولانا صاحب بھی ہیں جن کا میڈیا پہ ذکر ہو چکا ہے کہ انہوں نے بھی 1 کروڑ روپے جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کے سر کی قیمت رکھی۔ اس طرح مجموعی طور پہ مختلف شخصیات کی جانب سے 4 کروڑ روپے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے سر کی قیمت رکھی گئی۔ اب یہ قیمت کیوں رکھی گئی، اس کی وجہ کیا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مبارک ثانی قادیانی نظر ثانی کیس کے اندر اپنا فیصلہ برقرار رکھا، اور اس میں مزید یہ کہا کہ قادیانیوں کو، مرزائیوں کو چار دیواری کے اندر اور اپنے گھر کی باؤنڈری کے اندر اور اپنے اداروں کی باؤنڈری کے اندر اور 4 دیواری کے اندر اپنے مذہب کی تبلیغ کا حق حاصل ہے، چاہے وہ قرآن پاک کی تفسیر لکھیں، اسے پڑھائیں، اسی طرح اسلام سے متعلقہ کتابیں لکھیں، ان کو پڑھائیں، وہ اپنے مذہب میں آزاد ہیں، وہ جو چاہیں قرآن پاک کی تفسیر اور توضیح کریں، اور جس طرح چاہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کریں، کیونکہ ان کا مذہب الگ ہے، وہ غیر مسلم ہیں، غیر مسلم اقلیت ہیں، اس وجہ سے انہیں اپنی 4 دیواری کے اندر مذہبی آزادی حاصل ہے، چاہے وہ تفسیر قرآن کریں، چاہے وہ مذہبی اجتماعات منعقد کریں، چاہے وہ ختم نبوت کا انکار کریں، چاہے وہ کچھ بھی کریں، 4 دیواری کے اندر انہیں مذہبی آزادی حاصل ہے۔ یہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جسے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا اور فیصلہ اپنا سنایا۔ اس کا لب لباب اور خلاصہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اب دوسری طرف کے جو علماء ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جرم بہرحال جرم ہے، چاہے وہ 4 دیواری کے اندر کیا جائے، چاہے وہ سر عام کیا جائے، چاہے وہ گھر میں کیا جائے، چاہے وہ بازار میں کیا جائے، چاہے وہ کسی ادارے کے گراؤنڈ میں کیا جائے، اور چاہے وہ کھلے عام کیا جائے، جرم بہرحال جرم ہے۔ یہی اختلاف ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر اور علماء اسلام کے موقف کے اندر۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ مرزائی اپنے مذہب کی تبلیغ میں، اشاعت میں، دعوت میں، پروگراموں میں، محافل میں، جلسے منعقد کرنے میں آزاد ہیں، اپنی 4 دیواری کے اندر، چونکہ وہ غیر مسلم ہیں، اور غیر مسلم اقلیتوں کو جس طرح حقوق حاصل ہیں اس طرح انہیں بھی حقوق حاصل ہیں۔ جبکہ علماء اسلام اور علماء پاکستان کا موقف یہ ہے کہ جرم بہرحال جرم ہوتا ہے، چاہے وہ 4 دیواری کے اندر کیا جائے، چاہے وہ باہر کیا جائے۔ اس وجہ سے علماء اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ علماء کا کہنا یہ ہے کہ مرزائی چونکہ ایک اپنی الگ شناخت رکھتے ہیں، ایک نئے نبی کی نبوت کے دعوے دار ہیں، ایک نیا نبی کلیم کرتے ہیں، لہٰذا انہیں اپنی کتاب لانا ہوگی، اپنی ہی احادیث لانا ہوں گی، اپنی ہی تعلیمات لانا ہوں گی۔ جس طرح وہ شاعر اسلام کو قانون پاکستان کے مطابق استعمال نہیں کر سکتے، اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، مسجد کے اوپر مینار کھڑے نہیں کر سکتے، اور اسی طرح قربانی نہیں کر سکتے، دیگر علامات اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے، اسی طرح وہ قرآن پاک کی تفسیر بھی نہیں لکھ سکتے، اور قرآن پاک کی تفسیر اپنی مرضی کے مطابق شائع نہیں کر سکتے، اور اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اپنی مرضی کے مطالب میں ڈھال کر پیش نہیں کر سکتے، چونکہ جب وہ نبی اپنا لے کے آئے ہیں تو پھر کتاب بھی اپنی لے کے آئے، تعلیمات بھی اپنی لے کے آئے، دعوت بھی اپنی لے کے آئیں، اور ان کے جھوٹے نبی کے پاس اگر کوئی تعلیم ہے، اگر کوئی وحی ان کے بقول اگر ہے تو پھر دنیا کے سامنے اسے پیش کریں۔ اسلام کو چوری کر کر کے اپنے من گھڑت نبی کے نام سے کیوں پیش کر رہے ہیں؟
یہ دوگلی پالیسی نہیں چلے گی، یہ چوری اور سینہ زوری نہیں چلے گی۔ اسلام کا نام استعمال کریں اور دکانداری اپنی چلائیں، چاہے یہ چادر چار دیواری کے اندر ہو اور چاہے یہ کسی گھر کے اندر ہو، چاہے کسی ادارے کے گراؤنڈ کے اندر ہو، ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ وہ بنیادی اختلاف ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ لکھا۔ انہوں نے اپنے فیصلے میں چادر چار دیواری کے اندر، گھر کے اندر اپنے مذہب کی تبلیغ کی مرزائیوں کو اجازت دی، جبکہ علماء اسلام کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح کوئی بھی بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے آئین پاکستان کی منمانی تشریح نہیں کر سکتا، آئین پاکستان کے خلاف بغاوت پر نہیں اکسا سکتا، کوئی بندہ اپنے گھر میں چیف آف آرمی سٹاف بن کے جو ہے آرمی چیف کے فیصلے نہیں لے سکتا، اور کوئی بندہ اسی طرح سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بن کے اپنے گھر میں چادر دیواری میں بیٹھ کے اپنے فیصلے نہیں لے سکتا۔ اسی طرح دین اسلام کے نام پر نئے نبی کو ماننے والے مرزائی اسلام کی جو تعلیمات ہیں، قرآن پاک یا حدیث مبارکہ ہیں، ان کی من مانی تشریح بھی اپنے اداروں کے اندر، اپنی چادر چار دیواری کے اندر اور اپنے گھروں کے اندر نہیں کر سکتے۔ آئین پاکستان کے خلاف اکسانا کسی گھر میں رہ کر یا چار دیواری کے اندر رہ کر یہ کم جرم ہے، اور جبکہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف اکسانا یہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ یہ فرق ہے علماء کے موقف میں اور قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے کے اندر جو لکھا گیا ہے اس کے اندر۔ اب یہ بات جب سمجھ میں آ گئی تو اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ علماء اسلام اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے اندر جو بنیادی اختلاف ہے وہ کیا ہے۔ اب عام طور پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے، سپریم کورٹ کی طرف سے بھی کہہ دیا جاتا ہے، حکومت پاکستان کی طرف سے بھی کہہ دیا جاتا ہے، جی ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں، ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی جان ہے، عقیدہ ختم نبوت پر ہم جانیں قربان کر دیں گے۔ ماشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ معزز جج صاحبان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، آخری نبی مانتے ہیں، اور حکومت پاکستان اور حکمرانوں کا بھی یقیناً یہی عقیدہ ہے کہ وہ ختم نبوت کے قائل ہیں اور عقیدہ ختم نبوت کو مانتے ہیں۔ لیکن برادران اسلام، یہ چیز زیر بحث نہیں ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ عقیدہ ختم نبوت کو تو سارے مسلمان مانتے ہیں، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ عوام ہو، ہر ایک اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، چاہے وہ کوئی حکمران ہو، چاہے وہ کوئی عوام ہو، چاہے علماء ہو، چاہے وہ جرنیل ہو، اور چاہے جج صاحبان ہو، چاہے کوئی اور ہو۔ سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ بات اس فیصلے کے دوران زیر بحث نہیں ہے۔ زیر بحث مسئلہ یہ ہے کہ مرزائیوں کو اپنے گھر کے اندر یا اپنے اداروں کی چار دیواری کے اندر یا اپنے جو انسٹیٹیوٹ ہیں ان کے گراؤنڈ کے اندر قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے کی، ان کی من مانی تشریحات کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ اور جو مرزائیوں نے تفسیر لکھی جس کے اوپر یہ سارا کیس چلا، مبارک ثانی مرزائی نامی جو کیس ہے، جو متنازع ترین کیس بن چکا ہے، وہ جو فیصلہ اس کے اندر آیا ہے وہ ایک تفسیر صغیر نام کی ایک کتاب ہے جس میں قرآن پاک کی تعریف کی گئی ہے، معنوی تعریف کی گئی ہے، معانی کو بدلا گیا ہے۔ وہ آیات جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی ہیں وہ مرزا مرتد کذاب کے اوپر فٹ کی گئی ہیں، اور ان کا شان نزول جو ہے موڑ توڑ کے وہ مرزا مرتد کذاب اور دجال کے لیے مانتے ہیں۔ اور اہل اسلام کا یہ کہنا ہے، مسلمانوں کا یہ کہنا ہے، عاشقان مصطفیٰ کا یہ کہنا ہے، پروانہ شمع نبوت کا یہ کہنا ہے، اور ختم نبوت کے دیوانوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں باقاعدہ طور پر اس بات کی بھی اجازت نہیں دیں گے کہ قادیانی اپنے گھروں کے اندر، اپنی چادر چار دیواری کے اندر، اپنے اداروں کے گراؤنڈ کے اندر جو ہے قرآن پاک کی وہ تفسیر کریں جو ہے بالکل بھی جائز نہیں ہے اور جس کی بالکل بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور یہ مرزائیوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اگر تم اپنا نیا نبی لے کر ہی آ گئے ہو، گھڑ کے ہی لے کے آئے ہو، اگرچہ وہ انگریز کا ایک خود کاشتہ پودا تھا، اگر اس کو لے کے آ ہی گئے ہو تو پھر کتاب بھی اپنی لے آؤ، تعلیمات بھی اپنی لے آؤ، دعوت بھی اپنی لے آؤ، نظام بھی اپنا لے آؤ، وحی بھی اپنی لے آؤ، پیغام بھی اپنا لے آؤ۔ ہمارے پیغمبر کی تعلیمات کو کیوں چوری کرتے ہیں؟
پیغمبر اپنا ڈکلیئر کرتے ہیں، پیغمبر اپنا کلیم کرتے ہیں، پیغمبر اپنا گھڑ کے لے آئے ہیں، تعلیمات اہل اسلام کی چرا چرا کے استعمال کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح یہودی یا عیسائی اسلام کی تعلیمات کو چرا کر اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اسی طرح مرزائی بھی اسلامی تعلیمات کو چرا کر اور قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کا معنی مفہوم بیان کر کے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے۔ لہٰذا مرزائیوں کو یہ بات سمجھنا ہوگی، اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کریں اور اس کے بعد اپنے حقوق کی بات کریں، اقلیتوں والے حقوق کی بات کریں۔ اب مرزائی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو کافر اور مرتد کہتے ہیں، کیونکہ وہ مرزا قادیانی، کذاب اور دجال کو نہیں مانتے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ہمارے نبی یعنی جھوٹے نبی مرزا، کذاب، دجال، مرتد کو نہیں مانتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یعنی بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کریں، مسلمانوں کو، ساری امت مسلمہ کو صرف اس بنیاد پر غیر مسلم ڈکلیئر کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ مسلمان مرزا قادیانی کو نبی اور رسول نہیں مانتے، بلکہ مرتد، کذاب اور دجال مانتے ہیں، کیونکہ وہ بھی پہلے اسلام کا دعوے دار تھا۔ جب وہ اسلام سے پھرا، اپنی نبوت کا کلیم کیا تو مرتد ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اس کی سزا تو قتل تھی اور انہوں نے اس کو نبی بنا کے کھڑا کر دیا۔ اسلام کے اندر مرتد کی سزا یہ ہے کہ وہ واجب القتل ہے، یہ سزا اسلام میں رکھی گئی ہے۔ تو مرزا قادیانی کو یہ سزا ماننے کی بجائے مرزائیوں نے الٹا اس کو نبی ڈکلیئر کیا اور اس کی تعلیمات پھیلانے لگے، برائے نام ہمارے پیارے نبی کو ماننے لگے، برائے نام قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے لگے، برائے نام اسلامی تعلیمات اور اسلامی شاعر کا اقرار کرنے لگے، لیکن نبی اپنا مان کے چل رہے ہیں۔ ساری امت سے ہٹ کر انہوں نے علیحدہ سے اپنا موقف اختیار کیا ہوا ہے۔ جب آپ ساری امت سے الگ ہیں تو پھر آپ غیر مسلم ہیں، اپنی تعلیمات لے کر آئیں، ورنہ یہ جھگڑا کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اور ایک وقت وہ آ سکتا ہے کہ جب جنگ یمامہ کی طرح سے تمہیں مسلمانوں کی تلوار کا سامنا کرنا پڑے اور مسلمانوں کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے، اگر تم اسی طرح مسیلمہ کذاب کے حواری بن کے سامنے آ رہے ہو، مسیلمہ کذاب کے پیچھے چلنے والے ہو، تو پھر بہرحال تمہیں مسلمانوں کی نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگر تمہیں اپنے اس جھوٹے مذہب پر اتنا ہی یقین ہے تو پھر آئیں، کمر ہمت کس لیں اور اہل اسلام کا مقابلہ کریں، چاہے علمی میدان میں اور چاہے جو ہے وہ جنگی میدان کے اندر مقابلہ کر لیں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور یہ فتنہ ختم ہو جائے۔ صحابہ کرام نے تو اس فتنے کو جنگ یمامہ کے اندر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا، اور یہی طریقہ کار ہے کہ جب بھی کوئی مرتد ہوتا ہے اسے جو ہے قتل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور پیارے نبی کے فرمان کے مطابق اور قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق مرتد کی سزا واجب القتل ہونا ہے۔ اور یہ مرزائی نہ تو اس کو واجب القتل مانتے ہیں، نہ اس کو گمراہ مانتے ہیں، نہ اس کو جھوٹا مانتے ہیں، نہ اس کو کذاب مانتے ہیں، نہ اس کو دجال مانتے ہیں، الٹا اس کو نبی مانتے ہیں اور مسلمانوں سے زبردستی منوانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی مان لیں۔ قیامت تو آ سکتی ہے، زمین و آسمان کا نظام ٹل سکتا ہے، مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کو ہرگز نہیں مان سکتے، کیونکہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جب قرآن نے بھی یہ کہہ دیا کہ نیا نبی نہیں آ سکتا، پیغمبر اسلام نے بھی یہ کہہ دیا کہ نیا نبی نہیں آ سکتا، اب قرآن کو ماننے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں اور قرآن کی بات بھی نہیں مانتے، پیغمبر اسلام کو بھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، پیغمبر اسلام کی بات بھی نہیں مانتے، صحابہ اور اہل بیت کو ماننے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، صحابہ اور اہل بیت کے اجماع کو بھی نہیں مانتے کہ ختم نبوت ہو چکی ہے، ختم دور رسالت ہو چکا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی، کوئی نیا پیغمبر ہرگز نہیں آ سکتا۔ مرزائیوں کو چاہیے اس بات کو سمجھیں، جو عام مرزائی عوام ہے انہیں حقیقت حال کا نہیں پتہ، مرزا کذاب دجال کے جو چیلے ہیں، جو خلیفہ بنے بیٹھے ہیں، جھوٹے ہیں، دغاباز ہیں، دھوکے باز ہیں، مکار ہیں،
مکاری سے وہ قادیانیوں کو چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور اپنی عیاشیاں کرتے ہیں اور ان کو بے وقوف بنایا ہوا ہے جھوٹی نبوت کے نام پر۔ لہٰذا عام مرزائیوں کو چاہیے ہوش کے ناخن لیں اور مرزائیت سے بغاوت کر دیں، قادیانیت سے بغاوت کر دیں اور مرزا کے جھوٹے خلفاء سے بغاوت کر دیں اور خاتم النبیین بین الاقوامی پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے آ جائیں۔ انشاءاللہ دنیا و آخرت کی کامیابی ان کا مقدر بن جائے گی۔ اور اہل اسلام کا قادیانیوں سے اور کوئی جو ہے اتنا بڑا اختلاف نہیں کہ جو حل نہ ہو سکتا ہو۔ سب سے بڑا اختلاف یہ ہے کہ مرزائی اگر اپنے آپ کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو کذاب تسلیم کریں، دجال تسلیم کریں، مرتد تسلیم کریں، دارہ اسلام سے خارج تسلیم کریں، اسے جھوٹا تسلیم کریں، اسے غیر مسلم تسلیم کریں اور اسے جو ہے ایک بے دین مرتد تسلیم کریں، تو پھر جو ہے قادیانیوں سے صلح بھی ہو سکتی ہے اور ان کو سارے وہی حقوق بھی مل سکتے ہیں جو مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ اگر اس کے بغیر اپنے جھوٹے نبی کو بھی مانتے رہیں اور ہمارے پیغمبر کا نام لے لے کے دھوکہ بھی دیتے رہیں، مرزا دجال اور کذاب کو بھی مانتے رہیں اور ہمارے پیارے قرآن پاک کا نام لے لے کر بھی گمراہ کرتے رہیں، تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جب تمہارا جھوٹا نبی ناقص ہے، کمزور ہے اور ایسا ہے کہ جس کو کچھ عطا پتہ نہیں، جس کے پاس کوئی دعوت نہیں، کوئی نظام نہیں، کوئی تعلیم نہیں، بقول اس کے وہ خود انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے، اور آج کل بھی یہ مرزائی فتنہ انگریزوں کی گود میں پل رہا ہے، وہیں سے یہ پوری دنیا کے اندر فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ آج بھی یہی صورتحال ہے۔ جب تمہیں پتہ ہے کہ وہ ایک جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے، اب ہم سہارا لیتے ہیں قرآن پاک کا، پیغمبر اسلام کی تعلیمات کا، اور اپنا جھوٹا نبی مانتے رہتے ہیں، یہ دو نمبری نہیں چلے گی۔ اگر مسلمان بننا ہے تو پیغمبر اسلام کو آخری نبی ماننا ہے، ورنہ یہ الگ سے دکان بنا کے قرآن کا نام استعمال کرنا اور پیغمبر اسلام کا نام استعمال کرنا، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، جہاں مرضی بھی پہنچ جائیں، جہاں سے مرضی فیصلے لے آئیں، اہل اسلام ایسے فیصلوں کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، کبھی بھی ان کو تسلیم نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔